لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2647۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو 3 حالتوں پر جمع کیا جائے گا۔ وہ رغبت کرنے والے ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے، یعنی کچھ لوگ تو جنت کی رغبت ان کو ہوگی اور کچھ لوگ دوزخ سے ڈر رہے ہوں گے۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر ہوں گے، 3 آدمی ایک اونٹ پر، 4 آدمی ایک اونٹ پر اور 10 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی۔ جہاں وہ دوپہر کو سوئیں گے آگ وہیں ٹھہر جائے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے وہاں وہ رات گزارے گی، جہاں وہ صبح کریں گے وہاں وہ صبح کرے گی اور جہاں وہ شام کریں گے آگ وہیں شام کرے گی۔ تو قیامت کی نشانیاں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، بہت سی نشانیاں ابھی آنے والی ہیں۔ جو قیامت کی جو آخری نشانی ہے، سب سے آخری نشانی، وہ ایک آگ ہوگی جو کہ لوگوں کو ہانکے گی اور وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ جہاں لوگ جو ہیں ٹھہریں گے کہ آگ ان کے تعاقب میں ہوگی، اور یہ قیامت کی سب سے آخری نشانی ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ سارے معاملات امور غیب سے ہیں، ہم ان کے بارے میں اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے کچھ بھی مزید بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جب نشانیاں ظاہر ہوں گی انسان کی فوراً آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ ہے وہ نشانی جس کے بارے میں نے پڑھا تھا۔ حدیث نمبر 2649۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلیں گے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، زمین کھیتیاں اگائے گی، وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، امت کی تعداد بڑھ جائے گی، وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے۔ امام مہدی امت کے آخری زمانے میں ہوں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو امام مہدی ہونے کے کئی لوگوں نے دعوے کیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں امام مہدی کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ جس وقت امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، وہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، بہت بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہوں گی، اور مسلمانوں کی یہ جنگیں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہو رہی ہوں گی۔ اس وقت کسی شخص کا اپنے آپ کو مسلمانوں کی قیادت کے لیے پیش کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ امام مہدی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے خود بھی جہاد کر رہے ہوں گے اور ان کو لوگ تلاش کر رہے ہوں گے۔ ایسے گروہ جو اس وقت جہاد کر رہے ہوں گے وہ امام مہدی کو مستقل تلاش کر رہے ہوں گے، اور امام مہدی جو ہیں وہ نہ تو کوئی دعویٰ کریں گے بلکہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے خود بچیں گے۔ لیکن ہوگا کیا کہ کچھ ایسے گروہ جو کہ اس وقت جہاد کر رہے ہوں گے، ان کے جو لیڈر ہوں گے وہ امام مہدی کو تلاش کرتے ہوئے انہیں پا لیں گے، ان کی کچھ نشانیاں دیکھیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہی امام مہدی ہیں۔
وہ امام مہدی کو بیت اللہ کے قریب پائیں گے اور امام مہدی سے وہ درخواست کریں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں۔ امام مہدی نہیں مانیں گے، لیکن وہ اتنا اصرار کریں گے اور اتنے خلوص کے ساتھ ان سے درخواست کریں گے کہ آخر امام مہدی مان جائیں گے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا، اس وقت قیادت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، بہت مشکل اور اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہوگا۔ بہرحال امام مہدی کی جو بیعت ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی امام مہدی کی جو قیادت میں وہ سارے گروپ آ جائیں گے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر، جن کے لیڈرز نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوگی۔ اب امام مہدی ان جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ادھر سے پھر دجال بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے ساتھ حالات بدل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ یہ لد جو ہے یہ اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، بہت بڑا، اس کے مقام پر قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت امام مہدی جو ہیں، حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی جو ہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ 2-3 سال تک رہیں گے۔ دجال کے قتل ہونے کے بعد اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں اس وقت امام مہدی ہی کوئی اپنا لیڈر مانیں گے۔ 2-3 سال تک امام مہدی حکومت کریں گے، اس کے بعد امام مہدی فوت ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کو دفن کریں گے، اور دفن کرنے کے بعد پھر اس حکومت کو کی پھر جو اب یہ حکومت حضرت عیسیٰ کے ہاتھ آ جائے گی۔ اس دور میں چونکہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، کافر جو ہے دجال قتل ہو چکا ہوگا، تمام یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یا تو ختم ہو جائیں گے، جو باقی بچیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں اور برکتیں اس دنیا پہ ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے، زمین کھیتیاں اگائے گی، وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، امت کی تعداد بڑھ جائے گی۔ امام مہدی جو ہیں وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے۔ 7 یا 8 سال تک زندہ رہنے کا مطلب ہے کہ جب ان کی بیعت کی جائے گی تو اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد امام مہدی جو ہے 2-2.5 سال تک زندہ رہیں گے، اور پہلے امام مہدی حکومت کریں گے جب حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کی نماز جنازہ بھی حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے، وہ ان کو دفن کریں گے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ حکومت کریں گے۔ اس دور میں زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ حدیث نمبر 2651 حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام آہستہ آہستہ مٹ جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں۔ ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے حروف کو مٹا دے گا، پس زمین میں ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، اور لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین بچیں گی وہ کہیں گے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تھا، اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ صلہ بن ظفر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حالانکہ وہ نماز، روزے، قربانی اور صدقہ سے تو ناواقف ہوں گے۔ حضرت حذیفہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے 3 دفعہ یہ سوال کیا، ہر دفعہ حضرت حذیفہ اعراض کرتے رہے۔
تیسری دفعہ متوجہ ہوئے اور تیسری دفعہ کہا صلہ یہ کلمہ انہیں جہنم سے نجات دے دے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ فتنے کی احادیث کو بڑے غور سے سنتے تھے اور یاد رکھتے تھے، اسی لیے فتنے کی اکثر احادیث حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں انہی سے مروی ہیں۔ تو یہاں حضرت حذیفہ بن یمان بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے کسی کپڑے کے اوپر بیل بوٹے ہوں تو وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتے ہیں، تو اسلام بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ ایک وہ وقت آئے گا لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں دین کا علم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کا علم تو لوگوں کو بہت ہے، لکھنا پڑھنا عام ہے، علم کا سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن سب لکھے پڑھے جاہل ہیں کہ جنہیں اللہ کے قرآن کا علم نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جج اور بڑے بڑے قاضی اور بڑے بڑے جو ہیں حکمران، انہیں سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی ہوتی، اس کا مفہوم تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ لوگوں کو نماز، روزہ اور قربانی اور صدقہ کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر جب حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے حروف ختم ہو جائیں گے، زمین میں ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اب یہ بات بعض اوقات لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے کہ اتنے زیادہ آج قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں تو یہ کیسے ہوگا کہ قرآن ختم ہو جائے؟ اصل بات ہے قرآن کوئی پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا، کوئی سیکھنے والا ہی نہیں رہے گا۔ اب وہ کتابوں میں پڑھا ہے، کسی کو کیا پتہ؟ کوئی سیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن جو ہے وہ دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ان لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین بچیں گی وہ کہیں گے ہم نے اپنے بااجداد کو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تھا، اور اب ہم یہی کلمہ کہہ رہے ہیں۔ صلہ بن ظفر جو یہ حدیث سن رہے تھے، انہوں نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ نماز، روزے اور قربانی اور صدقے سے تو ناواقف ہوں گے، تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ اصل بات ہے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر ہم اللہ کی اطاعت بھی تو کرتے ہیں، ہم اللہ کے احکام کو بھی تو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اس کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اس کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے مطابق حج اور قربانی کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ان تمام فرائض کی پابندی کرنا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے بڑی حیرت سے یہ بات کہی کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جب کہ اس کے تقاضے جو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور قربانی ہے، اس سے تو وہ ناواقف ہوں گے، تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے ان کی بات نہیں سنی، ان سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے 3 دفعہ یہ سوال کیا بڑے تعجب کے ساتھ۔ ہر دفعہ حضرت حذیفہ جو تھے وہ اعراض کرتے رہے۔ تیسری دفعہ متوجہ ہوئے اور کہا صلہ یہ کلمہ انہیں جہنم سے نجات دلا دے گا۔ اصل بات ہے شہادتین کے ساتھ نماز، روزے کی ادائیگی بھی لازمی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض کو ادا کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کی بھی پیروی کی جائے، ورنہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اور بخشش اور جنت کے حصول کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کیا تھا، لیکن ایسی صورت میں جب لوگوں کے اندر دین باقی ہی نہ رہے اور وہ بمشکل کلمے کو بچا پائے، تو پھر نجات کی امید کی جا سکتی ہے۔
یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اصل بات ہے ایک وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آج دین کا 10% حصہ چھوڑیں گے وہ لوگ صحیح راستے پہ نہیں ہوں گے، اور ایک وہ وقت آئے گا لوگ دین کا 10واں حصہ لے لیں گے اور وہ صحیح راستے پر ہوں گے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے، لوگوں کی ہدایت دینے کے لیے۔ اس وقت اگر لوگ دین کے 9 حصوں پر عمل کرتے اور 10واں چھوڑ دیتے تو وہ گناہ گار ٹھہرائے جاتے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ جب لوگ دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ پکڑ لیں اور باقی 9 حصے چھوڑ دیں، کم از کم وہ اتنا تو پکڑ رہے ہیں۔ اور ایک وہ وقت بھی آئے گا جب لوگ صرف لا الہ الا اللہ ادا کر لیں، تو کم از کم اس وقت کے حالات میں ان کے لیے یہی کفایت کرے گا۔ اور ویسے یہ حالات جو ہیں ہمیں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے میں آپ سارے لوگوں سے بار بار درخواست کرتی ہوں، قرآن کا علم سیکھیے، قرآن کا علم سیکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم یا ہماری نسلیں جو ہیں آگے سے ان پر یہ حالات آ جائیں۔ حدیث نمبر 2657 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، اے آدم، وہ کہیں گے، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے گروہ کو علیحدہ کر دو۔ حضرت آدم پوچھیں گے، اے میرے رب، اس گروہ کی تعداد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے علیحدہ کر دو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 1000 میں سے 9,099 لوگوں کو دوزخ کے لیے علیحدہ کر دو۔ اور یہ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ حضرت آدم کو، جن کی ساری اولاد ہے۔ یہ ہولناک خبر سن کر حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جیسا کہ سورہ حج میں آتا ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تو دیکھے گا کہ تو سمجھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ اصل میں اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ لوگ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ یہ بات صحابہ پر بڑی بھاری گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دلاتے ہوئے فرمایا، قیامت والے دن یاجوج ماجوج میں سے 999 افراد ہوں گے اور تم میں سے ایک فرد ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد اتنی ہوگی جیسے کہ سفید رنگ کے بیل کی پشت پر سیاہ بال یا سیاہ رنگ کے بیل کی پشت پر سفید بال ہوتے ہیں۔ یعنی پھر آپ نے صحابہ کو یہ تسلی دی کہ یاجوج ماجوج اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کے 999 افراد ہوں گے اور تم لوگوں میں سے ایک آدمی ہوگا۔ تو یہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان میں اکثریت پھر یاجوج ماجوج کی ہوگی، لیکن ہیں چونکہ وہ بھی نسل آدم سے، اس لیے ان کو بھی حضرت آدم کو کہا جائے گا کہ ان کو دوزخ میں جانے کے لیے علیحدہ کر دو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو پچھلی امتیں ہیں ان لوگوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی اور ان کے مقابلے میں تمہاری جو تعداد ہوگی وہ ایسے ہوگی جیسے ایک سفید رنگ کا بیل ہو اور وہ پورا سفید رنگ کا ہو اور اس کی پشت پر سیاہ بال ہوں تھوڑے سے، یا کوئی سیاہ رنگ کا بیل ہو اور اس کی پشت پر تھوڑے سے سفید بال ہوں۔ تمہاری اور دوسری امتوں کی مثال ایسے ہے، دوسری امتوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ سارا بیل کالے رنگ کا ہے، اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے اس کی پشت پر کچھ سفید بال ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ 999 لوگ دوزخ میں جائیں گے، ان میں پچھلی امتوں کے لوگ بھی ہوں گے اور ان میں یاجوج ماجوج کے لوگ بھی ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم جنت کی
آبادی کا 1/4 حصہ ہو گئے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت کی آبادی کا 1/3 حصہ ہو گئے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت کی آبادی کا آدھا حصہ ہو گئے، یعنی آدھے لوگ تم ہو گئے اور آدھی باقی ساری امتوں کے لوگ، اور امت محمدیہ کے لوگ جو ہیں وہ آدھے ہوں گے۔ تو یہ سن کر پھر صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو دیکھ لیجئے قیامت والے دن ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور دوزخ میں جانے والوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت میں ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے دنیا میں ہم پر رحم فرما، ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں ہمارے اوپر فرمانا، اور قیامت والے دن کی ہولناکیوں سے اور قیامت والے دن کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرمانا، اور سب سے آخری بات اللہ اپنی دوزخ سے بچا لینا اور اپنی جنت میں داخل فرما دینا۔ حدیث نمبر 2058۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہمارا رب اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اسے سجدہ کریں گے۔ جو لوگ دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ باقی رہ جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک سجدہ کرنے کے لیے جھکنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی کمر تختہ بن جائے گی۔ بات ہے قیامت کے بارے میں ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی تکالیف، قیامت کے دن لوگ ننگے ہوں گے، جسم سے ننگے، پاؤں سے ننگے، بغیر ختنے کے ہوں گے، پسینے بہہ رہے ہوں گے، سورج 1 میل پر ہوگا، لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ تو اس دن کی ایک اور تفصیل یہاں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس قیامت والے دن ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن ہر ایک کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے۔ عیسائی اپنے لیڈروں کے ساتھ چلے جائیں گے، یہودی اپنے لیڈروں کے ساتھ چلے جائیں گے، مخلص مسلمان جو ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارا رہنما کب آئے اور ہم اس کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں۔ ان سے پوچھا جائے گا تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کروا دیں تو ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں اس وقت اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے، مسلمان پہچان جائیں گے، اور جتنے مخلص مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی وہ تمام اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں گی، رکوع میں گر جائیں گی۔ تو جو لوگ دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے اور اصل میں منافق تھے، وہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمریں اکڑ جائیں گی۔ تو لہٰذا ایک منافق جو ہوتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی فرق ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ حقیقت میں سجدہ نہ کر پائے گا، کیونکہ اس کا تو اللہ پر یقین ہی نہ تھا۔ اس نے تو اسلام صرف قبول اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکے، اور مسلمان چونکہ اس وقت غالب تھے تو مسلمان اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں اصول یہ ملتا ہے کہ انسان کو وہی عمل فائدہ دیتا ہے جس میں وہ مخلص ہوتا ہے۔ اصل فائدہ کیا چیز دیتی ہے؟ آپ کی نیت۔ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر تو آپ کے عمل آپ کو فائدہ دیں گے، لیکن اگر آپ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور کسی ظاہری مصلحت کی وجہ سے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں تو یہ
نفاق ہے، اور یہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ عمل قبولیت نہیں پاتے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کی کمرے جو ہیں وہ تختہ بن جائیں گی۔ دین کا اصل اصول ایک ہی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عقیدے کا منافق تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے کچھ اعمال ریا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان بھی ہوتا ہے، رسول پر ایمان بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ اعمال دکھاوے کے لیے کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے، مسلمان کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے، جب وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، صدقہ کر رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، وہ ان باتوں میں مسلمان کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے، اور مسلمان اپنی یہ باتیں شہرت کے لیے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، عمل کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، عمل خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے آغاز میں تو عمل خالص اللہ کی نیت سے کیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ عمل کیا اللہ کے رضا کے لیے، لیکن بعد میں شہرت کے لیے کوئی صدقہ کیا، اخبار میں فوٹو دے دی تاکہ سارے لوگ تعریف کریں۔ حج کیا، اپنے حج کی باتیں اس نیت سے لوگوں کو بتائیں کہ لوگ کہیں کہ کتنی نیک پرہیزگار ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، ریا کے ساتھ عمل ضائع چلے جاتے ہیں۔ ریا کے ساتھ عمل ضائع چلے جاتے ہیں۔ اپنی نیکی خالص اللہ کے لیے کیجیے، اور پھر اس کے بعد اس نیکی کو شہرت کے لیے استعمال نہ کیجیے، ورنہ اس کے لیے بہت سی وعیدیں حدیث میں موجود ہیں۔ صحابہ اپنی نیکی کو ایسے چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکی بیان کریں، اپنی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، اور وہ نیکی ہماری ضائع چلی جائے۔ حدیث نمبر 2664، حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب امتوں کے لوگ تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح ہلکے پھلکے ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں کی جو قیامت تک وقوع پذیر ہونے ہیں اپنی امت کو اطلاع دی، اور انہیں ان سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ اب ایک فتنہ جو آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ عنقریب مسلمان ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، دوسری قوموں کے لوگ مسلمانوں پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ انہیں تو دیکھا تھا کہ مسلمان بڑی کم تعداد میں تھے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں دشمن پر غالب آتے تھے۔ غزوہ بدر ہی کو دیکھ لیجئے، 313 نہتے مسلمان ہیں۔ اس اپنے دور کی سب سے بڑی سیاسی قوت، اپنے دور کی سب سے بڑی معاشی قوت قریش مکہ سے ٹکراتے ہیں، اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں۔ تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ کیا یا رسول اللہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارا رعب لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گا، تم لوگوں کے لیے بہت ہلکے ہو جاؤ گے، کوئی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ اب وہن کیا چیز ہے؟ وہن ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ دو چیزیں، یہ دو بیماریاں کسی قوم میں آ جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر
اسے دنیا میں ذلت ہی نصیب ہوتی ہے۔ آج اس حدیث کی جو صداقت ہے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت دنیا میں 1.5 ارب ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں، ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ دنیا کے بہترین وسائل مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، دنیا کے بہترین علاقے، مال، آپ سب سے بڑی جو امیر ریاست ہے برونائی کی ریاست، دنیا کے بہترین وسائل مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ تیل دیکھیے، یہ سارے مڈل ایسٹ کے علاقوں سے نکلتا ہے، کویت کے پاس بہت زیادہ تیل ہے، سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ تیل ہے، بہترین علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ پاکستان کا اپنا جو محل وقوع ہے وہ اتنا اہم ہے کہ کوئی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کے جوان ذہین بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی آواز کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ 2 بیماریاں مسلمانوں کے جسم کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں، اور انہوں نے اس کو گھن کی طرح کھا کے کمزور کر رکھا ہے۔ اور وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ حب دنیا، دنیا کی محبت۔ ہمارے لیے آج سٹیٹس آف لائف جو ہے وہ سب سے بڑا خدا بن چکا ہے۔ بہترین گھر، بہترین کھانا، بہترین عیش کے مقامات۔ عرب ممالک جو ہیں ان کے ہاں کتنی بڑی دولت ہے، انہوں نے یہ اپنی ساری دولت اچھے گھر بنانے میں، اچھی گاڑیاں خریدنے میں، اچھا کھانے پینے میں لگا دیں۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اس دولت سے وہ جنگی قوت کا سامان کر سکتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس وقت ان کے گھر میں جو رات کو تیل چراغ جلایا گیا تھا اس کا تیل ہمسائے سے ادھار لے کے ڈالا گیا تھا، اور اس وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے اس کے اپوزٹ گھر والوں کے لیے اناج جو تھا وہ ادھار لیا تھا اپنی زرہ رہن رکھ کے۔ لیکن اس فقر و فاقہ کے باوجود آپ کی دیوار پر 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ تاریخ کبھی یہ یاد نہیں رکھتی کہ لوگوں نے کیا کھایا اور کیا پہنا، تاریخ یہ یاد رکھتی ہے کہ کون سی قوم غالب تھی اور کون سی قوم مغلوب تھی۔ آج مسلمان جو ہیں بہترین وسائل، بہترین علاقے، بہترین افرادی قوت، بہترین سرمایہ، ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن ان کو دنیا کی محبت نے گن کی طرح کھا لیا ہے، اور اس کے اقتدار سارے مسلمان ممالک جو ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ امریکہ کے ساتھ۔ کس لیے؟ کہ شاید امریکہ بہادر کی وجہ سے ان کی کرسی، اقتدار کی کرسی سلامت رہے۔ تو اقتدار ہی تو اصل میں دنیا کی محبت ہے۔ حب دنیا کے بہت سے پہلو ہیں، جس میں حب مال بھی ہے، جس میں حب اولاد بھی ہے، جس میں حب اقتدار بھی ہے۔ اور دوسری جو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، موت سے نفرت۔ مسلمان جب تک جہاد کرتے رہے، اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے رہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتے رہے، تو اس وقت تک مسلمانوں پہ کوئی غالب نہ آتا تھا۔ آج مسلمانوں کو اپنی جان بڑی پیاری ہے، انہیں کرسی بڑی پیاری ہے، انہیں اپنا مال بڑا پیارا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا اس طرح ٹوٹ پڑی جیسے کھانے کے اوپر بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کوئی عجیب باتیں نہیں ہیں، ہر شخص ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا تھا کہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور پہلے حصے کی اصلاح کیسے ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ان پڑھ اور ایک اجڑ اور ایک بدو قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کی، اور دنیا میں انہوں نے اقتدار بھی حاصل کیا، دنیا میں دنیا کی حکومت بھی حاصل کی، اور جنتوں کے وارث بھی بن گئے۔ تو اس آج بھی اگر مسلمان جو ہیں
وہ عزت چاہتے ہیں تو پھر انہیں کیا کرنا ہوگا؟ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے جڑنا ہوگا، ورنہ اس سے بدترین حالات کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ اس سے بھی بدترین حالات کے لیے تیار ہو جائے جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2668، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک والے سال نکلے۔ آپ نماز جمع کر کے ادا کرتے تھے، یعنی ظہر اور عصر کی، اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کر لیتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ نماز کو مؤخر کیا، پھر باہر تشریف لائے۔ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، غزوہ تبوک جو ہے یہ 9 ہجری میں ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور اس وقت پھر آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ تمام لوگ فوجیں در فوجیں دین الہی میں داخل ہونے کے لیے سبقت لے جانے لگے۔ عرب تو پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تلے آ چکا تھا۔ اب جب اس دور کی سپر پاور روم نے یہ دیکھا کہ ایک نئی قوت سر اٹھا رہی ہے تو اس کو اپنے اقتدار کا خطرہ محسوس ہوا کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ قوت جو ہے یہ میرے بالمقابل آئے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ مدینے پر حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انٹیلیجنس سے یہ اطلاع ملی کہ کیسر روم جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا اور نیت کر لی کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم ان پر حملہ کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے، ہم انہیں موقع نہیں دیں گے کہ وہ مدینے پر حملہ کریں، ہم یعنی مسلمان ان پر حملہ کریں گے۔ اور حالت یہ تھی کہ اس وقت مسلمان جو ہیں ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ کرنے کے لیے 30,000 فوجی جو تھے اکٹھے کر لیے، لیکن یہ فوجی بھی کیسے تھے؟ کسی کے پاس سواری نہیں ہے اور کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے کہ یا رسول اللہ ہمیں سواری دے دیجئے، ہمیں ہتھیار دے دیجئے، اور اللہ کے رسول کہتے کہ میرے پاس سواری اور ہتھیار کا انتظام نہیں ہے، اور وہ لوگ روتے ہوئے واپس چلے جاتے کہ ہم اب جہاد نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ جو 30,000 لوگ تھے ان کو روزانہ کی 1 کھجور ملا کرتی تھی۔ دل تھام کے سنیے، 1 کھجور ملا کرتی تھی روز کی، صرف اس سے زیادہ خوراک ان کے لیے نہیں تھی۔ سواریوں کا بھی حال میں آپ کو بتا دوں، 18 لوگوں کے لیے 1 سواری تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 آدمی اونٹ کے اوپر سوار ہوتے، باقی 16 لوگ پیدل چلتے، اور پھر باری باری یہ 16 لوگ اونٹ کے اوپر سوار ہوتے 2 کر کے، اور باقی سارے لوگ پیدل چلتے۔ اور موسم سخت گرمی کا تھا، علاقہ بڑی دور کا تھا۔ تبوک جو ہے یہ مدینہ سے 770 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہیں سورہ توبہ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے سال نکلے۔ آپ نمازیں جمع کر کے ادا کرتے تھے، ظہر اور عصر کی، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ نماز کو مؤخر کیا، پھر باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں۔ بعد ازاں اندر چلے گئے، پھر تشریف لائے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کی۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر توجہ دلانا چاہتی ہوں، 30,000 لوگ تو جمع ہو گئے۔ کھانے کا حال میں نے آپ کو بتا دیا، پورا دن صرف 1 کھجور ملتی تھی۔ سواریوں کا حال آپ کو بتا دیا، 18 لوگوں کے پاس 1 سواری ہوتی تھی۔ اسلحے کا حال بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ اور یہ لوگ چلے ہیں کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اس دور کی سپر پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کس کے بل بوتے پر؟ اپنے ایمان اور یقین کے بل بوتے پر۔ اب کھانے اور پینے اور سامان جنگ کا حال تو میں نے آپ کو بتا دیا۔
لیکن پانی کا حال اس سے بھی برا تھا۔ یہاں ہم پانی کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انشاءاللہ کل تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، لیکن تم دن کے روشن ہونے کے بعد ہی پہنچو گے۔ یاد رکھنا جو بھی وہاں پہنچے میرے پہنچنے سے پہلے پانی کو نہ چھوئے۔ جب ہم اس چشمے کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ 2 آدمی ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے دیکھا چشمے کے اندر تسمے کے برابر پانی تھا اور بڑا تھوڑا تھوڑا رس رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا آیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ ان سے ناراض ہوئے۔ پھر صحابہ نے اس چشمے سے چلو بھر کر پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ کھانے کا میں آپ کو حال سنا چکی ہوں، 1 کھجور ملتی تھی صرف پورے دن کے لیے۔ سوچ لیجئے آج ہم جن لوگوں نے کھانے پینے کو اپنی زندگی بنا لیا ہوا ہے، سٹائل آف لائف ہمارا سب سے بڑا خدا ہے جو اللہ کا شریک ہے، اس کے لیے ہمیں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو پانی کا معاملہ یہ تھا کہ اس چشمے کے پاس میں سے ایک تسمے کے برابر پانی آ رہا تھا۔ تو صحابہ نے چلو بھر کے یوں کر کے پانی اکٹھا کیا اور پانی اکٹھا کر کے ایک برتن میں جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برتن دیا۔ آپ نے اس میں سے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اس پانی کو اس چشمے میں انڈھیل دیا۔ اب ایک وہی برتن جو تھا، آپ نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے۔ وضو کرنے کے لیے تو پانی کافی نہیں تھا، آپ نے صرف اتنا ہی کیا، اور وہ جو آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو جو پانی لگا تھا وہ پانی برتن میں محفوظ تھا، وہی پانی جو تھا وہ چشمے میں ڈال دیا گیا۔ چشمے کا پانی زور سے بہنا شروع ہو گیا۔ جب انسان اللہ کی خاطر نکل پڑتا ہے، اپنے اللہ پہ یقین رکھتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے گرمی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے بھوک کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے پیاس کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں سپر پاور ہے، گھر بیٹھے ہی ڈر نہیں گئے، بلکہ میدان جنگ میں نکل آئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پھر رب کو بھی ایسے بندوں پر پیار آ جاتا ہے۔ وہ جب پانی اس چشمے میں ڈالا گیا، پانی زور سے بہنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے پانی پی لیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 30,000 لوگوں نے اس چشمے سے پانی پیا۔ 30,000 لوگوں نے اس چشمے سے پانی پیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، ممکن ہے تیری عمر لمبی ہو، اور اگر ایسے ہوا تو تو دیکھے گا کہ یہ جگہ باغات سے بھر جائے گی۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ نے ہاتھ دھویا تھا اور منہ دھویا تھا، آپ کا یہ اس پانی کی یہ برکت تھی، آپ کا یہ معجزہ تھا کہ اس وقت 30,000 لوگوں نے پانی پیا، اور اسی کی برکت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ اگر اے معاذ تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھے گا یہاں پر ہر جگہ پانی ہی پانی ہوگا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، تبوک جو ہے باغات سے بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تو پوری ہونی ہی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی تبوک کی سرزمین اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تبوک کا علاقہ سارا نخلستان ہے اور وہاں باغات ہی باغات ہیں۔ یہ تو ہوا آپ کا ایک معجزہ۔ اسی غزوہ تبوک کے راستے میں آپ کے 2 معجزے اور بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ نے راستے میں ایک باغ دیکھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس باغ سے کتنا پھل اترے گا۔ صحابہ نے اندازہ لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اندازہ لگایا، اور آپ نے باغ کے مالک سے کہا کہ تم ذرا ہمیں ضرور بتانا کہ اس باغ سے کتنا پھل اترا تھا۔ اور جب واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے تو اس سے پوچھا، تو باغ کے مالک نے وہی بتایا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندازہ لگایا تھا۔ یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا۔ اور تیسرا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی تھی کہ تم آج رات
اپنے آپ کو محفوظ مقام پہ رکھ لینا، کیونکہ ایک آندھی آئے گی اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ ہوا کیا، رات کو واقعی آندھی آ گئی۔ ایک شخص اس وقت باہر کھڑا تھا، اس کو آندھی نے اپنے ساتھ اڑا لیا اور اس کو طیر کا جو پہاڑ تھا اس کے اوپر جا مارا۔ تو اس طرح کی جو ہوتی تھیں خبریں اور اس طرح کے معجزے صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ صحابہ دیکھتے تھے پانی کی ضرورت ہے تو کیسے وہ چشمہ جسے قطرہ قطرہ پانی آ رہا ہے اسے 30,000 لوگ پانی پیتے ہیں، اور اسی کے بارے میں پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ معاذ، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہ جگہ باغات سے بھر جائے گی، اور وہ جگہ واقعی باغات سے بھر گئی۔ صحابہ دیکھتے تھے پانی کی ضرورت ہے، صحابہ کو وضو کی ضرورت ہے اور اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ صحابہ دیکھتے تھے کھانے کی ضرورت ہے اور کھانا زیادہ ہو گیا۔ غزوہ خندق میں صحابہ بھوکے تھے، شدید سردی تھی، پوری اسلام دشمن دنیا نے مدینے پر حملہ کر دیا تھا۔ لوگ، میں نے آپ کو بتایا، بھوکے تھے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بھوکے ہیں۔ کھانا بہت تھوڑا تھا لیکن ہزاروں لوگوں نے کھایا۔ تو ایسے معجزات صحابہ کے سامنے ہوتے رہتے تھے۔ اور ایک اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ معجزات میں سے اکثر معجزوں کا تعلق میدان جہاد سے ہے۔ جب ایک مسلمان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے رب کی خاطر نکل آتا ہے تو پھر رب کو بھی تو اس پر پیار آتا ہے، اللہ بھی تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی اور اپنے نبی صلوات و والسلام کی مدد کی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو عام ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم اگر دین کی خاطر محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو یہ مدد ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ حدیث نمبر 2669 حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن ترازو رکھا جائے گا، اور وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا۔ فرشتے پوچھیں گے، یہ ترازو کس کے لیے ہیں؟ ان ترازوؤں میں کس کا وزن کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، میں نے اپنی خلقت میں سے میں جس کو چاہوں گا اس کے اعمال اس ترازو میں تولے جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم کما حق ہو تیری عبادت نہ کر سکے۔ پھر پل صراط نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح تیز ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے، اے اللہ تو کس کو یہ عبور کروائے گا؟ کون اس پل صراط پر سے گزرے گا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے جواب دیں گے، اللہ تو پاک ہے، ہم تیری اتنی عبادت نہ کر سکے جتنی عبادت کرنے کا تیرا حق تھا۔ اب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود حساب لیں گے۔ اتنے بڑے بڑے ترازو ہوں گے کہ جس میں زمین آسمان کو بھی تولا جا سکے، اور انسان کے اعمال نامے اس وقت نشر کر دیے جائیں گے۔ ہر عمل کا ایک وزن ہوگا اور اس کا ایک حجم ہوگا۔ دنیا میں تو ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا، اور وہ گناہ پہاڑ جتنا ہوتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے نیکی کتنی بڑی کی۔ لیکن قیامت والے دن نیکیوں کا بھی وزن ہوگا اور ان کا جسم ہوگا، اور گناہوں کا بھی وزن ہوگا اور ان کا جسم ہوگا، اور ان کو ان ترازوؤں میں تولا جائے گا۔ اب جب اعمال تولے جائیں گے تو اعمال نامے 4 طرح کے ہوں گے۔ ایک تو نیک آدمیوں کا اعمال نامہ، السابقون السابقون کا، یہ لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرے لوگ ہوں گے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔
یہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کا نیکیوں کا پلڑا اور گناہوں کا پلڑا برابر ہوگا۔ یہ لوگ فوراً تو جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، ان کو اعراف کے مقام پر روکا جائے گا۔ یہ جنت کو دیکھیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور دوزخ کو دیکھیں گے تو دوزخ سے پناہ مانگیں گے۔ ان کو کچھ دیر کے بعد جنت میں ہی داخل کر دیا جائے گا۔ اور چوتھے وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بعد میں یہ لوگ کسی کی سفارش کے ساتھ یا اپنی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکل آئیں گے، اگر وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوئے تو۔ جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوا اسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر جنت میں جانے کے لیے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط جو ہے یہ دوزخ کے بیچوں بیچ رکھی جائے گی، بالکل دوزخ کے درمیان میں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، کہ تم میں سے ہر کوئی دوزخ میں ضرور وارد ہوگا، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دے دیں گے، اور ہم گناہ گاروں کو دوزخ کے اندر اوندے منہ ڈال دیں گے۔ تو ہر نبی، ہر ولی کو دوزخ کے پر وارد ضرور ہونا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے حالانکہ دائیں ہاتھ کا ٹکٹ مل چکا ہوگا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے اس کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیا گیا، لیکن جنت میں جانے کے لیے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اب جو جتنا نیک ہوگا اس کے حساب سے وہ پل صراط سے جلدی گزر جائے گا۔ کچھ لوگ ہوا کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز گھوڑے کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز دوڑنے والے کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ پیدل چلنے والوں کی طرح، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پل صراط پر آہستہ آہستہ تھک تھک کر چلنے والوں کی طرح۔ اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو پل صراط کے دونوں طرف بڑے بڑے کانٹے لگے ہوں گے، بڑے بڑے کنڈے لگے ہوں گے، جو کہ جن سے وہ زخمی ہو جائیں گے، اور وہ کنڈے ان کو کھینچ کے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ تو یہ جو پل صراط ہے یہ تلوار کی طرح تیز ہوگا، اور ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ان اوقات میں ہماری مدد فرمانا، جس وقت اعمال تولے جائیں گے اللہ اس وقت بھی ہماری مدد فرمانا، اور اللہ پل صراط پر بھی ہماری مدد فرمانا۔ اللہ رب العزت اپنی اس وقت ہم پر رحمت فرما دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على بك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم